خوش نصیبی ہے کہ مولانا نے سب کو موقع دیا آپس میں سالانہ جلسے کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھنے کا. یہ ہم سب کے لیے تو خوش نصیبی ہے اور ہمارے اوپر حضرت مولانا کا احسان ہے. نہ تو یہ جلسہ کرتے اور نہ ہم سب یہاں مختلف جگہوں سے جمع ہو کر کے اکٹھے ہو کر کے جلسہ سننے کے لیے بیٹھتے. ہم نہ جانے کون کہاں کا ہے کون کہاں کا ہے. اس جلسے کی برکت سے آپس میں ملاقات بھی کر لیتے ہیں, ایک دوسرے سے مسافر بھی ہو جاتے ہیں اور اپنی پرانی ملاقات تازی بھی ہو جاتی ہے. اس اعتبار سے ہمارے لیے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ادارے کے چلانے والوں اور اس ادارے کے منتظمین کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے. یہاں کے فیض کو اللہ دور دور تک جاری و ساری فرمائے. یہاں کے اس ادارے کی تو یہ خصوصیت ہے کہ علامہ رفیق صاحب جیسے علامہ رفیق رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مقتدر عالم تھے. ایک طرف مفتی نصیر صاحب تھے جلال آباد میں, دوسری طرف علامہ رفیق صاحب تھے. ان دونوں حضرات کو کون نہیں جانتا ہے, مگر اس ادارے کے اندر علامہ رفیق صاحب بیسال بھی رحمۃ اللہ علیہ بھی مدرس رہ کر کے گئے. اس کے بعد میں ادھر جلال آباد پہنچے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ادارے کی نسبت بہت مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اسی طرح سے محفوظ رکھے. آپ و تاب کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے. خوب یاد رکھو کہ ہمارے یہ ادارے بظاہر نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کے اس فیصلے کی جو وہاں فرمایا تھا اور فرشتوں کے مجمع کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا کہ میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو فرشتوں نے اس وقت انہیں اپنے ذہن کے اعتبار سے ایک بات کہی تھی, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. مولا کریم کیا آپ روئے زمین کے اوپر ایسے کو پیدا کریں گے, خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں صفاکی کرے گا, فساد برپا کرے گا, خون ریزی کرے گا, اختلاف و انتشار کرے گا. تو رب نے ارشاد فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, میں زیادہ جانتا ہوں ان باتوں کو جن کو تم نہیں جانتے ہو. فرشتے کیا جانے اس بات کو کہ کیا ہونے والا ہے آگے, وہ تو ایک آئیڈیا لگایا تھا انہوں نے. چنانچہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ تعلیم دی. تعلیم دینے کے بعد فرشتوں کے مجمع میں بھیج دیا. فرشتوں کا مجمع اکٹھا کیا, تعلیم دی رب ذوالجلال نے. تعلیم دینے والا معلم رب ہے. قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ علَّمَ. یہ علماء جو ہے وہ جانتے ہیں علَّمَ اس کے معنی ہے اس نے تعلیم دی. تو کس نے, کون ہے وہ جس نے تعلیم دی؟ تو علماء بتائیں گے کہ علامہ تعلیم دینے والا اللہ ہے. وَعَلَّمَ اللَّهُ آدَمَ, اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی. اور تعلیم کا جو معلم ہوگا, ایک معلم ہوگا, ایک تعلیم ہے, ایک متعلم ہوگا. تعلیم جو بات اللہ نے سکھائی, سکھانے والا خود رب اور سیکھنے والا آدم علیہ السلام ہے. اور تعلیم گاہ اور درس گاہ کو مدرسہ کہا جاتا ہے. تعلیم گاہ ہو, مدرسہ ہو, درس گاہ ہو, یہ مدرسہ ہے. تو آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے آسمانوں کے اوپر تعلیم عطا فرمائی اور آدم علیہ السلام اس مدرسے کے پہلے متعلم ہوئے. اور آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تعلیم دینے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا کہ جاؤ ان سے پوچھو, کچھ مذاکرات کرو. چنانچہ مذاکرات ہوئے. کیا مذاکرات ہوئے؟ پوچھتاچھ تھی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا ان چیزوں کے نام بتاؤ. کچھ چیزیں ہیں جو وہ بھی دیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں. اگر تم اس دعوے میں سچے ہو جو تم نے دعویٰ کیا تھا کہ جی یہ تو فساد کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا, بتاؤ ان چیزوں کے نام. تو انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا, مولا کریم ہمیں پتہ نہیں ہے, بس جتنا آپ نے سکھا دیا جی اتنا جانتے, باقی یہ جو ایک نئی چیز آپ پوچھ رہے ہمیں کچھ پتہ نہیں اس کے بارے میں. آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کا علم تھا
تعلیم دے دی گئی تھی۔ چنانچہ اسی علم کی زیادتی کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا مرتبہ فرشتوں کے اوپر کر دیا۔ فرشتے ان کے سامنے جھکا دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا، یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے جب ان چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے پیش کر دیے، بتا دیے، تو تب انہوں نے کہا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی مغیبات کو جانتا ہوں۔ مغیبات غائب چیزیں جو دوسروں سے، تم سے غائب ہے، اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ انسانوں سے، فرشتوں سے، مخلوق سے، سب چیزیں جو غائب ہیں اللہ کے سامنے وہ سب حاضر ہے۔ اللہ انہیں جانتا بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ جدھر سے دنیا بنی ہے اور جہاں تک دنیا بنی چلی جائے گی، جتنی چیزیں پیدا ہو چکی، پیدا ہو رہی ہیں، پیدا ہوں گی، اللہ ان سب کو آنے واحد میں جانتا ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فارغ کر دیا، تو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں کو جھکا دیا کہ جھکو ان کے سامنے، اسجدوا لآدم کے سامنے سجدہ ہو جاؤ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا۔ فرشتوں کو کیوں جھکایا؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام علم کے اعتبار سے بڑھ گئے تھے، تو ایک عالم کی قدر یہ ہوئی کہ ان کے سامنے تمام فرشتوں کو عظمتاً جھکا دیا گیا۔ آدم علیہ السلام عالم ہے، فرشتے عالم نہیں تھے۔ ایک عالم کا مرتبہ بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں جھکا دیا۔ اور یہ چیز آپ دیکھ بھی رہے ہیں، صفہ ایک چبوترا ہے، جو حج کو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ ایک چبوترا ہے، پہلے بھی اونچا تھا، آج بھی اونچا ہے۔ مسجد نبوی میں اس مقام پر جہاں محبوب کائنات، خلاق عالم کے دلارے، کائنات کا تاجدار آرام فرما ہے، اس حجرے مبارکہ کے سامنے 2 گز کی دوری کے اوپر راستہ ہے تقریباً۔ اس کے بعد پیچھے ہٹیں گے آپ، چبوترا ہے، جس طرح یہ اسٹیج ہے اسی طرح سے اس سے بڑا ہے، وہ تھوڑا بڑا، جہاں بیٹھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علم حاصل کیا کرتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس جگہ کو صفہ کہا جاتا ہے اور وہاں بیٹھنے والے صحابہ کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ آسمانوں پہ ایک مدرسہ قائم ہوا جس کا معلم اللہ ہے، جس کا متعلم آدم علیہ السلام ہے۔ دنیا میں جتنے مدرسے قائم ہو رہے ہیں سب اسی کا نقش ہے، سب اسی کے اثرات ہیں جو دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مدرسہ ہے جس کی شان ظاہر فرمائی، وہ صفہ ایک چبوترا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ ہے۔ اس مدرسے کے متعلمین صحابہ ہیں، وہاں ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کو دین سکھایا جاتا ہے، پھر وہ دوسروں کو وہ دین پہنچاتے ہیں۔ اب اس جگہ کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اونچائی سے لیا، اس کو ذرا اونچا، اس اونچائی سے، اس صفہ چبوترے کی اونچائی سے استدلال اس بات پر کرنا آسان ہو گیا کہ اہل علم کا مقام اونچا ہوتا ہے، انہیں کچھ اونچے ہی بیٹھنا چاہیے۔ اہل علم کا مقام اوپر ہوتا ہے، صفہ چبوترے کا اوپر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اہل علم تھوڑے اوپر بیٹھے عام لوگوں کے مقابلے پر۔ پڑھنے والے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، دین سیکھتے ہیں اور آگے اس کو پہنچاتے ہیں، دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ برابر جاری رہا، یہاں تک کہ ساری دنیا کے اندر یہ علم کا چرچا ہو گیا اور قرآن کریم لے کر کے تمام صحابہ آگے بڑھے، جنگلات کی طرف چلے گئے اور ادھر حبشہ کی طرف چلے گئے، ادھر دور دراز تک پھیل گئے، دنیا کے کونے کونے میں جہاں تک وہ جا سکے علم کو لے کر کے وہیں تک چلے گئے۔ وہ علم جو اس وقت میں
اللہ نے رسول پر نازل کیا اور رسول اللہ نے صحابہ کو سکھایا، اس علم کو لے کر ساری دنیا میں پھیل گئے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے ان سے کہہ دیا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو تمہارے پاس میری طرف سے پہنچا ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچاؤ، اور کوئی ایک بات بھی ایک آیت بھی مجھ سے تمہیں پہنچ گئی اسے دوسروں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری۔ اصحاب پیغمبر نے دنیا بھر کے اندر علم کو بانٹا ہے، علم کو پہنچایا ہے، ان کی شان ظاہر کرتے ہوئے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کہیں احساس کمتری نہ ہو جائے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر، یہ دولت مند ہے، یہ مکان کے مالک ہے، یہ بادشاہتوں کے مالک ہے، یہ تخت و تاج کے مالک ہے، میرے آقا نے ان کے اس احساس کو ختم کرنے کے لیے کہہ دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ آمنہ کا لخت جگر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، تاکہ احساس نہ ہو کہ کوئی کسی کے مکان کو دیکھ کر متاثر ہو۔ اہل علم توجہ فرمائیے کہ کوئی کسی کے مکان کو دیکھ کر، کسی کے بنگلے کو دیکھ کر، کسی کی گاڑیوں کو دیکھ کر، کسی کے گھوڑوں کو دیکھ کر، کسی کی سلطنت کو دیکھ کر، کسی کے ایک مقام اور مرتبے اور عہدے کو دیکھ کر ہر کس تمہیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آمنہ کے لخت جگر نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو صاحب سلطنت ہو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو صاحب محل ہو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو انجینئر ہو، جو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائل ہو۔ اگر کسی کو سب سے بہتر فرمایا ہے تو وہ جناب مصطفیٰ کائنات نے قرآن کریم کے متعلم کو اور قرآن کریم کے معلم کو فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے والے اگر اس احساس میں مبتلا ہو جائے اور یہ سوچنے لگے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس نے قرآن کریم کی نہ قدری کی ہے، پھر ایسے شخص کو قرآن کریم کا حافظ کہلانے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، کوئی حق نہیں بنتا، اس لیے کہ آپ کی بہترائی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور جس بات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر کہے اور آپ اس چیز کو حاصل کر بھی لے اور پھر بھی اپنے آپ کو کمتر مانے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود قرآن کریم کی توہین کرنے والے ہیں۔ میں تکبر کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو آپ کے مقام اور حیثیت کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا مقام نہیں ہے۔ دنیا بڑے بڑے ٹھیکیدار، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے وکلاء، عہدیدار، فیکٹریوں کے مالک، تخت و تاج کے مالک دنیا بھلے پڑی رہی، لیکن اگر کوئی ایک حافظ قرآن دنیا میں نہ رہے تو اللہ کا نام سکھانے والے کی ختم ہو جائیں گے، تو اللہ کا نام کون جانے گا؟ اللہ نے اس دنیا کو اپنے نام کی بنیاد پر قائم رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ توجہ فرمائیے، اللہ کہتا ہے علماء حضرات کو میں خاص طور سے کفار قرہ کو خاص طور سے اس وقت میں متوجہ کروں گا، میں آپ کے خاکے پاکے برابر نہیں، لیکن چونکہ ایک مضمون چل رہا ہے میں آپ سے اس میں مدد لینا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ توجہ فرمائیے، رب کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے عبادت علم کے بغیر ہو سکتی ہے؟ سوال کا جواب ہے آپ سے، عبادت علم کے بغیر ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں، آپ نیت باندھ کر کے کھڑے ہو تو جائیں گے، آپ رکوع میں، سجدے میں، قیام و
لیکن جب آپ سے کچھ نہیں آتا تو سوائے ایک نمونے کے کوئی دوسری چیز حاصل نہیں ہو پا رہی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رب احکم الحاکمین رحمت والا ہے، اللہ کی رحمت ساری کائنات کے اوپر برستی ہے، ہم رب کی رحمت پہ بھروسہ کر کے جیسا ہم سے آتا ہے ہم ویسا ہی کر لیتے ہیں، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کے بھروسے آپ نے علم حاصل نہ کرے، نماز نہ سیکھے اور بن سیکھے ہی آپ یہ پریکٹس کرنے لگے تو خام خیالی ہے، رب کی رحمت کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ بن سیکھے ہوئے یوں ہی آپ کو نماز کا ثواب عطا فرماتا رہے۔ قاعدہ یہ نہیں کہتا ہے آپ نے کچھ نہیں سیکھا، دبائیے 10 بٹن، آپ کو یاد ہے کہ 10 بٹن دبا کر موبائل سے بات ہو جاتی ہے، دبائیے 10 بٹن، کیف متفق، آپ کا مطلوب حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ صبح سے شام تک جب تک آپ کو ایک نمبر صحیح یاد نہیں ہوگا، آپ کا نمبر بھی نہیں ملے گا اور آپ کی بات بھی نہیں ہو پائے گی اور آپ کا مقصد بھی حل نہیں ہو پائے گا۔ اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ یاد نہیں، نماز کے ارکان یاد نہیں، نماز میں کیا پڑھا جائے یاد نہیں، اور چاہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں سیدھا جنت کا ٹکٹ دے دے، کیسے ہو جائے گا جب آپ موبائل میں غلط نمبر ڈائل کر کے بات تک نہیں کر سکتے ہو؟ عجیب بات ہے، ایسا بے بنیاد بھروسہ کر بیٹھے، پھر نماز کے مسائل کا کیا ہوگا، پھر قرآن کریم کا کیا ہوگا، پھر اس علم کا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں فائدہ ہو سکے گا پھر، اور کوئی وقار نہیں رہے گا۔ اس لیے سیکھنا پڑے گا، علم کے بغیر عبادت نہیں، علم کے بغیر عبادت نہیں، اور علم کے لیے عالم کی اور سکھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اللہ نے فرمایا میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے لیے علم چاہیے اور علم کے لیے عالم چاہیے، بات نہیں سمجھ میں آئی؟ علم جب آئے گا جب کوئی سکھانے والا ہوگا، اور جب علم آئے گا تو عبادت بن جائے گی، اور عبادت ہے اللہ کا نام ہے تو دنیا قائم رہے گی ورنہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ تو اب صغرا کبرا ملا کر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اس دھرتی کو، اس کائنات کو عبادت کی برکت سے تھاما ہے، اور عبادت علم کے ذریعے ہوگی اور علم عالم کے ذریعے آئے گا، تو نتیجہ یہ نکلا دو حد اوسط گرے گی، دو چیزیں گرے گی بیچ میں سے، نتیجہ یہ نکلا کہ عالم کے بغیر دنیا قائم نہیں رہ سکے گی، عالم نہیں ہوگا تو دنیا فنا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ عالم نہیں ہوگا تو علم نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عبادت نہیں ہوگی، عبادت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ عالم نہیں رہیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ مگر یہ چیز اللہ رب العزت نے دوسروں سے نہیں جوڑی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا اور پڑھاتا ہو۔ میرے بھائی اس بہترائی کو ہم جانے نہ جانے، یہ ہماری اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر رب ذوالجلال نے اس کوتاہی کے برتنے والے کے لیے وعید فرمائی ہے کہ جو نہیں جانتا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رسول اللہ نے فرما دیا ہر مسلمان پر علم کو حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر۔ آپ اور ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ گنواؤ، آپ اپنی فیملی کی فضیلت گنواؤ اور کہو کہ میرے خاندان میں وکیل بھی ہے، مانتے ہیں ہوگا۔ آپ گنواؤ میرے خاندان میں جج بھی ہے، مانتے ہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کہتے ہو کئی ڈاکٹر بھی ہیں، مانتے ہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہو کئی انجینئر بھی ہیں، مان لیا ہوں گے، سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے خاندان میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، کوئی عالم دین نہیں ہے، تو پھر ڈاکٹر ہو سو ہوتے رہے، انجینئر ہو تو ہوتے رہے، مگر رب ذوالجلال کے یہاں تو کیا قدر و منزلت جو جس کے دل میں قرآن کریم کا علم نہیں ہے، رسول اللہ نے فرمایا وہ دل اجڑا ہوا ہے، ویران ہے، وہ دل اجڑا ہوا ہے۔ دیکھیے سب کچھ ہو اللہ کا کلام نہ ہو تو وہ دل ویران، یہ دنیا میں رہ جائے۔ دیکھیے ضرورت اپنی جگہ پر، فضیلت اپنی جگہ پر، ضرورت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، ضرورت اپنی جگہ پر۔
بڑی سخت ضرورت ہے، ایک انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ایک ڈاکٹر کے ساتھ وکیل کی بھی ضرورت ہے، ضرورت اپنی جگہ پر، لیکن مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر۔ 50-100 وکیل مل کر، بلکہ 1,00,000 1 کروڑ وکیل مل کر، بلکہ اربوں خربوں وکیل مل کر ایک حافظ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیسے کر لیں گے جبکہ رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا، اور یوں ارشاد فرما دیا، یقال لصاحب القرآن اقرأ، قرآن کریم کے حافظ کو کہا جائے گا قرآن کریم پڑھتے جاؤ، وارتقی، اور جنت میں چلتے چڑھتے چلے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور قرآن کریم اس طرح سنوار کر کے پڑھتے جانا جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا ٹھکانہ وہیں تک ہوگا جہاں تک تیرا قرآن ختم ہوگا، جہاں تیرے پڑھنے کی آخری آیت ہوگی، وہیں تک جنت تمہارے نام کر دی جائے۔ ہے کوئی اور کوئی پیش کرے گا، ان کے مقابلے پر نہیں آ سکے گا، اور یہ کوئی آسمانوں سے نہیں آئے، یہ آپ ہی کے بچے ہیں۔ ایک کو آپ نے اسکول بھیج دیا، دوسرے کو آپ نے مدرسے میں بھیج دیا۔ میں کسی ایک ایسی مخلوق کی تعریف نہیں کر رہا ہوں جو مخلوق آپ کے علم سے باہر ہو، میں انہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو آپ کے اور ہمارے ہی بچے ہیں، وہ کوئی خیر نہیں ہے، لیکن ایک گھر سے ایک بچہ جاتا ہے اسکول اور دوسرا جاتا ہے مدرسے کی جانب۔ میں ان دونوں کی ضرورت سے انکار نہیں کر رہا ہوں۔ ایک بچہ اسکول جا کر کے ڈاکٹر بنا، ضرورت پوری ہوگی، معاشرے کی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ایک بچہ وہیں سے جا کر کے حافظ قاری اور عالم بنا، اس سے بھی معاشرے کی ضرورتیں پوری ہوگی، مگر دونوں کا مرتبہ اپنا اپنا، ان دونوں کے مرتبے کو ٹکرایا نہیں جا سکتا ہے۔ دنیا والوں نے اس میں بھول کی ہے کہ ڈاکٹر، انجینئر اور اس طرح کے لوگوں کو جج صاحب ہے اس گھر میں، جج کس چیز کے ہیں، کیا جانتے ہیں وہ؟ یہ قانون کون سا قانون؟ کہا وہ قانون جو قرآن سے ہٹ کر کے لوگوں کا اپنا بنایا ہوا لا اور قانون ہے، اور ایک عالم دین ہے جو خدائی قانون جانتا ہے۔ کیسے برابر ہو سکتے ہیں دونوں؟ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، اللہ، میں آپ کو تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں کہ فرق کرو۔ ضرورت مجھے انکار نہیں، بہت خوشی ہوتی ہے جب یہ سنا جاتا ہے کہ فلاں خاندان میں ایک وکیل پیدا ہوا، پڑھائیے بچوں کو وکیل بنائیے۔ آج ہمیں ضرورت ہے، اس لیے کہ وکیل نہیں ہوں گے تو کس طرح سے آپ اور ہم اپنے مقدمات میں اپنے حق کی لڑائی لڑ سکتے ہیں، مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ لیکن فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جسے رسول نے فضل افضل کہہ دیا اسے دوسرا کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا ہے، ورنہ رسول اللہ سے مقابلہ لازم آئے گا۔ میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں صرف آپ کو کہ جس کا جو مرتبہ ہے اس کا وہ مرتبہ پہچاننا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے عقائد کو درست فرمائے۔ اس سلسلے میں ہمیں بار بار غور کرنا ہوگا۔ دنیا جانتی ہے ان کے مقام کو، مسلمان صرف مسلمان غافل ہے، ورنہ دنیا جانتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ جس وقت میں اب سے کئی سو سال پہلے یہاں انگریز داخل ہوا تھا، پھر اس نے 200-150 سال گزرتے عیسائیت کو یہاں پہ نافذ کرنے کی کوشش کی، اور اس قدر زور دیا کہ انگلینڈ سے باقاعدہ مبلغین بلوائے گئے۔ ان مبلغین نے پورا زور لگایا، حکومت کی سرپرستی میں زور لگایا گیا۔ تاریخ کہتی ہے، تاریخ کو جانیے، جو تاریخ نہیں جانتا ہے اسے کہیں بھی گڈھے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ تاریخ نہیں جانتے ہیں اپنے بڑوں کی۔ انگریز یہاں آیا تھا، اس نے مسلمانوں کے اوپر اپنی عیسائیت کو نافذ کرنا چاہا تھا۔ علماء جانچ گئے، علماء بھاگ گئے، انہوں نے کہا انگریز قرآن کو ختم کرنا چاہتا ہے، عیسائیت کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ علماء میدان میں آ گئے، جگہ جگہ مدرسوں کی بنیاد ڈالی گئی کہ اگر ان مکتبوں کو قائم نہیں کیا جاتا ہے تو پھر کسی بھی طرح سے مسلمان کے ایمان کی حفاظت نہیں کی جا سکتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا، دارالعلوم دیوبند کے
سائے میں ہزاروں مدرسوں کی بنیادیں ڈالی گئی، جا بجا ان مدرسوں کا وجود ہوا۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، عیسائی آج تمہیں سب کو عیسائیت کے دام میں فریب میں پھنسا چکا ہوگا۔ لیکن خدا رحم فرمائے ان اہل علم پر، ہر آنے والے فطرے کو جو جہاں بھانپتا ہے وہ کوئی وکیل نہیں، انجینئر نہیں، جج نہیں، وہ صرف اہل علم کا طبقہ، علماء کا طبقہ بھانپتا ہے۔ اور انہیں اس بات کی سب سے بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا کچھ بھی ہو، امت کا وجود خطرے میں نہیں پڑنا چاہیے، امت کے ایمان خطرے میں نہیں پڑنے چاہیے۔ معاذ اللہ، امت کا ایمان اگر خطرے میں پڑ گیا اور ہم نے ان کے ایمان کی فکر نہ کی کس طرح سے کہ ان کے گھروں میں کلمہ پہنچایا جائے، انہیں قرآن پڑھایا جائے، کچھ بھی کہیں امت ہمیں گالیاں دے سنی جائے گی، دھکے دے برداشت کیے جائیں گے، کچھ نہ دے نہیں مانگا جائے گا، لیکن خدا کی قسم پھر بھی ہم تم سے دور نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم ہمیں دھکے دے دینا اور آزما کر کے دیکھ لینا، نہیں یہ مدرسے پھر بھی چلائے جائیں گے، کیونکہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے اگر لوگوں انہوں نے منہ چڑھا کر کے ایک طرف کو بیٹھ کر کے اپنی دکانیں کھول لی، کل قیامت کے دن کہیں اللہ تعالیٰ پکڑ کے پوچھ نہ لے کہ وہ میرے بندوں میں بددینی پھیل رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ میرے مصطفیٰ کہنے لگے کہ میں نے تو احد کے میدان میں اپنے آپ کو زخمی کرنا برداشت کیا تھا، تم نے میرے ان زخموں کا حساب اپنے پاس نہیں رکھا ہے، تم نہیں جانتے تھے میں اس علم کے تحفظ کے لیے کہاں نہیں گیا، میں طائف گیا، پتھر کھائے، سب کچھ ہوا، لیکن میں نے اس علم کو تم تک پہنچایا، تم نے اس کی کتنی حفاظت کی ہے؟ اگر رب نے پوچھ لیا، رسول اللہ نے پوچھ لیا، کیا جواب دو گے؟ اہل علم سے میری یہ درخواست ہے کہ لوگوں کی نادانی کی بنیاد پر آپ کو نادان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں جانتے، میرے محبوب نے بھی تو زخم کھانے کے بعد جب فرشتے آ گئے تھے کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان ظالموں کو ہم تباہ کر دیں گے، میرے محبوب نے کہا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرے پروردگار میری اس قوم کو میرے مرتبہ کو پہچاننے کی توفیق دے دے، اس لیے کہ یہ میرے مرتبے کو جانتے نہیں ہے کہ میں کس مشن پر ہوں، اگر جان لے تو میرے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ اسی طرح سے اگر امت کے بہت سے ناباتیں اور ناخواندہ حضرات کسی مدرسے کی شان میں گستاخی کریں، کسی عالم کی شان میں گستاخی کریں، برداشت کر لینا، قوم سے دور ہٹنے کی ضرورت نہیں، اگر قوم کو اس طرح چھوڑ دیا، منہ پھیر کر کے اپنے کاروبار میں لگ گئے، اس بھولی بھالی قوم کا کیا ہوگا؟ لوگ انہیں اپنے چنگل میں پھنسا لیں گے۔ ٹھیک ہے چندہ دینے سے کوئی انکار کر رہا ہے، کرنے دو، اس لیے کہ رب نے خود دعویٰ کیا ہے قرآن میرا ہے، نرسل میں نے کیا ہے، حفاظت بھی میں ہی کرنا جانتا ہوں۔ اللہ رب العزت نہ جانے کس کے ذریعے قرآن کی حفاظت کرانے، وہ کھڑا کر دے گا، وہ کھڑا کر دے گا، بھوکے رہ کر کے قرآن پڑھیں گے لوگ، اس کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیے یہ حافظ، یہ عالم، یہ رب ذوالجلال کی تیجوریاں ہیں، تیجوریاں، یہ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ اللہ کی تیجوری ہے، کیونکہ اللہ نے اپنا خزانہ علم ان کے سینوں میں محفوظ کیا ہے، جن کے سینوں میں اللہ نے علم کا خزانہ چھپا کے رکھا، ان پہ بھروسہ کر کے رکھا، وہ اللہ کے علم کی تیجوری ہے، اللہ کے علم کا بینک ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تیجوریوں کو برباد نہیں ہونے دے سکتا ہے۔ دنیا والے اپنی تیجوریوں پہ تالے ڈال کے پہرے بٹھا کے رکھتے ہیں، اور اللہ والے بے یار و مددگار نہیں ہیں، ان کے پیچھے ان کا محافظ اللہ ہے، جس نے یہ کہا میں قرآن کی حفاظت کروں گا، قرآن کی حفاظت اس نے حافظوں کے سینوں میں رکھ کر کی ہے، تو کیا وہ حافظوں کی باڈی کی حفاظت نہیں کرے گا؟ کوئی اگر اپنی خوش نصیبی چاہتا ہے ادھر آ جائے، اور نہیں چاہتا ہے تو دنیا بہت بڑی ہے، جدھر چاہے چلا جائے، حساب کل قیامت کے دن ہوگا، فسوف تری اذا انکشف الغبار اتحت رجلک فرس الانقمار۔ آج کتنے ہی گمنام صحیح علم کی دولت والے آخرت میں یہ بھی سالار نظر آئیں گے، دیکھتے رہنا انشاءاللہ العزیز، انہی کے پیچھے ہم انشاءاللہ العزیز جنت میں جائیں گے، انہی کی تابعداری میں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمارے اور فضل و کرم فرمائے گا۔
رحم و کرم فرمائے گا. اس لیے میرے بھائی ہمیں ان علماء کے ساتھ لگ کر قرآن کریم کی حفاظت میں اپنا حصہ درج کرانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر